رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التغابن ہم دیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے فرسٹ 2 آیا آف دا سورہ دیکھی تھی، پہلی 2 آیات، اور انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 3 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، وصورکم واحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورہ آدی جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور واللہ عالم، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سبجیکٹ اور تھیم کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور پہلی جو 4 آیات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے خطاب کیا ہے، پہلی 4 آیات میں، اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ بدل جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ڈیفرنٹ آرا آئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، برحق پیدا کیا، یعنی مقصد کے ساتھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز با مقصد ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یا کوئی ایسے نہیں ہے کہ بے مقصد کچھ بنا دیا اور پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے آخر میں ہونے کیا والا ہے یا اس کا مقصد کیا تھا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بچے جیسے کھیلتے ہیں بچپن میں، اور وہ کھلونے بناتے ہیں، مٹی کی چیزیں بناتے ہیں۔ ہم لوگ خود جیسے مٹی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بچپن میں، تو مٹی کی چیزیں بنا کے سارا دن ان پہ محنت کرتے رہے، تو شام ہوئی تو وہی توڑ تاڑ کے گھر چلے گئے واپس۔ تو یہ بچوں کے کھیل ہوتے ہیں نا، کہ بے مقصد چیزیں بناتے رہنا کھیلنے کے لیے، بعد میں انہیں توڑ تاڑ دینا، اور پھر بھی حالانکہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ساتھ رکھیں، ہم نے کچھ اچھا بنایا ہے۔ کچھ بچے لیگوز کے ساتھ ماڈلز بناتے رہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہے سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹوٹ نہ جائے، یہ ماڈل ہم نے بہت اچھا بنایا۔ تو لیکن اکثر بچے اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کھیلا، پھر اس کو توڑ تاڑ دیا، اور پھر جو ہے دوبارہ پھر کل اسی چیز کے ساتھ دوبارہ کھیلا، پھر کوئی نہ کوئی ماڈل بنایا، شیپ بنائی، اور پھر شام تک اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر یہ سب ختم ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ مقصد کے ساتھ بنایا، یعنی ہر چیز کی ایک نہ ایک ویلیو ہے، ریزن ہے کریٹ ہونے کی، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھے تو کہا جاتا ہے نا، حدیث ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب بے مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابینڈن کر دیا ہے، مجھے نگلیکٹ کیا ہوا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہر ایک چیز کسی نہ کسی ریزن کے ساتھ، مقصد کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان کو کانٹا چبھے تو گناہ معاف ہوں، تو اتنی بڑی مصیبت پریشانی آ جائے تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ہر ایک چیز کا مقصد ہے، ہر ایک چیز کی ایگزسٹنس کا کوئی مقصد ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجا جانا با مقصد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا برحق، حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے کہ اس کو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک رہنا ہے،
پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اشرف المخلوقات انسانوں کا امتحان ہوگا، اور پھر ایک اور فیز میں ہم سارے منتقل کر دیے جائیں گے جو کہ جزا اور سزا کا ہوگا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ دلائی، فرمایا وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو وہ اچھی صورتیں بنائیں، اس نے تمہاری اچھی احسن صورتیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا؟ ایک اچھی شیپ میں اور فارم میں اور پروپورشن میں بنایا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کتنا مختلف ہے باقی کریچر سے، باقی جانوروں سے، حشرات سے، چرند پرند سے، انسان کتنا مختلف ہے نا۔ اور اسے ایک اچھی شیپ دی گئی، ایک اچھا جسم، اچھی باڈی دی گئی، ہر ایک جو چیز ہے وہ ایک پروپورشن میں ہے، ایک سرٹن سائز میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اچھی صورتیں بنانے والا ہے، اس نے انسان کو ایک اچھی شیپ دی، بیسٹ شیپ اینڈ فارم۔ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو عقل ہے، انسان جس طرح سے بھی ہے وہ ایک بیسٹ شیپ میں ہے، بیسٹ فارم میں ہے۔ اور ہم آج دیکھیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر دیکھیں جیسے پلاسٹک سرجریز ہو رہی ہیں آج کل، اور کس طرح سے لوگ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، اور لوگ اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے انکانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے میں تو یہ کمی ہے، میرے میں وہ کمی ہے، میری ناک ٹھیک نہیں ہے تو میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، تو چہرے پہ جھریاں آ رہی ہیں، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ جو کریٹر ہیں، جو خالق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو میں نے بیسٹ شیپ دی، ایک بیسٹ فارم دی۔ یہ نہ سوچو کہ تم میں یہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر رنگ کے لحاظ سے تم کسی سے کم ہو تو اس کی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس کی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کو یہ سب نہ دے کے آزمایا جائے، یا آپ کو یہ سب دے کے آپ کی الگ سے آزمائش کی جائے۔ ہر ایک چیز یا تو وہ ابنڈنس میں ہوتی ہے یا ہمارے پاس وہ کم ہوتی ہے، تو دونوں لحاظ سے ہماری اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو آج کل دیکھیں انسان کس طرح سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے۔ کسی کو سرجری کروانی ہے ناک کی، کسی کو اپنے گالوں کی، کسی کو اپنے جو ہے وہ لپس کی، کسی کو کچھ کروانا ہے۔ تو یہ سب کتنا عام ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مطلب ناشکری کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جو ہے وہ اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شیپ نہیں دی یا فارم نہیں دی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ برا کیا، ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور اتنی اچھی بنائیں۔ یہ مت سوچو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جانوروں کی طرح آپ کے 4 پاؤں ہوتے تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ جانوروں کی طرح آپ کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوتے تو کیا آپ ٹھیک لگتے؟ جانوروں کی طرح آپ کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ ان کی طرح آپ کی ناک ہی نہ ہوتی یا بہت بڑی ہوتی تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ ہاتھی کی طرح ایک لمبی سی سونڈ ہوتی تو کیا یہ اچھا لگنا تھا؟ تو کیا آپ کسی شیپ یا فارم میں مطمئن نہیں ہیں؟ ہاتھی کی طرح ناک لمبی ہوتی تو انسان اسے کٹواتے رہتے۔ بس انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، تو وہ اسے چھیڑتا رہتا ہے کہ نہیں ایسے کرو ویسے کرو۔ اور پھر جب آپ کے پاس کچھ ابنڈنس میں ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کا ضیاع ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس آج کل وسائل زیادہ ہیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ کسی کو کہیں سے سرجری کروانی ہے جسم کی، کسی کو کہیں اور سے کروانی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایک بیسٹ شیپ اور سٹرکچر انسان کو دیا گیا۔ انسان کو اس لحاظ سے مطمئن رہنا چاہیے۔ پھر اگر انسان سوچے دوسری طرف سے کہ جس طرح انسان کو ایک اچھا لائف سٹائل دیا، تو یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں سے کتنا مختلف ہیں۔
ہم خوش لباس ہیں، خوش خوراک ہیں، اچھا لائف سٹائل رکھتے ہیں، زندگی میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کیا جانوروں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کوئی بڑا سا گھر بنایا ہو، فرنیچر رکھا ہو اور ساری اپلائنسز اس میں رکھی ہوں؟ جانور تو ایسے نہیں رہتے نا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا لائف سٹائل بھی دیا، ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، زندگی میں ہم نے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیریئر سیٹ کیسے ہونا چاہیے، کیا زندگی میں ہونا چاہیے۔ جانور جو ہیں وہ کھلی فضا میں رہتے ہیں اور انہیں خوش لباسی کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ لباس پہنتے ہی نہیں ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ کس طرح سے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھی طرح سے سلائی کروا کے پہنتے ہیں، خوش لباسی اس کے لائف سٹائل میں ہے، خوش خوراکی ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ نہیں ہمیں کھانا، مجھے تو یہ فوڈ اچھا لگتا ہے، مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے، مجھے تو یہ انہیلدی فوڈ اوائڈ کرنا ہے، مجھے ہیلدی کھانا ہے۔ جانوروں کے پاس یہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو پکا بھی نہیں سکتے کھانا، کس طرح سے وہ کچا گوشت، خون والا گوشت چبا رہے ہوتے ہیں، جو جانور انہیں مل جائے اسی کا شکار کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ انسان تو ایسا نہیں کرتا، کتنا پیار سے وہ لاتا ہے جو کچھ اسے کھانا ہوتا ہے، گروسری شاپنگ ہوتی ہے، گھر لا کے اسے اچھی طرح پکایا جاتا ہے، اچھی طرح کھایا جاتا ہے، روٹی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے، چاول کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ کیا نہیں آج کل ہم بنا سکتے؟ اور ہر زمانے میں یہ طور طریقے بدلے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے۔ آج سے 20-25 سال پہلے شاید لوگوں کو اتنے کھانے کے یا پکانے کے طریقے نہیں آتے تھے جو آج آتے ہیں، اور ہر زمانے میں یہ لائف سٹائل امپروو ہوتا گیا، کھانے کے طریقے امپروو ہوتے رہے، یہ فیسلٹیز، یہ وسائل سارے، ان میں امپروومنٹ آتی گئی، اور انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا اپنے کھانے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، اور اچھا لائف سٹائل اور عزت و اکرام جو ہے وہ انسان کو میسر آیا، جانوروں کو میسر نہیں ہے۔ جانور دیکھیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، نہ ہی کوئی عدالتیں ان کے لیے بنی ہیں، لیکن ہمارے حقوق ہیں، ہم انسان ہیں، we have dignity, we have value to live in this world۔ ہمیں جو ہے حقوق میسر ہیں، ہمیں اپنی عزت و اکرام میسر ہے یہاں پہ، اور انسان جو ہے وہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ایک اچھی شیپ دی، اچھی فارم دی، اچھا جو ہے وہ عقل دی، اچھی عقل دی، اچھا جسم دیا، روپ دیا، اور آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہونٹ دیے، انسان کے اندر کے باڈی سٹرکچر کو بھی اچھا بنایا، ایک میکنزم سیٹ کیا، اور باہر کے جو آؤٹر اپیرنس ہے اس کو بھی اچھا ایک اچھی شیپ اور فارم دی اور سٹرکچر دیا۔ پھر دیکھیں کہ جانور جو ہیں وہ انہیں سردی گرمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی سکن میں ہی رہنا ہوتا ہے، جو ان کو سکن پہ جو تھوڑے سے پروٹیکشن کے لیے بال وغیرہ دیے گئے ہیں اسی میں وہ گزارا کرتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ کیسے رہتے ہیں؟ انسان کو سردی گرمی کے لحاظ سے لباس پہننا ہے، گرمی میں اسے پتلا لباس ہلکا پہننا ہے، سردی میں اسے موٹے کپڑے پہننے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے اسے جیکٹس یا کوٹس استعمال کرنے ہیں، ہیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے۔ کیا جانوروں کے پاس یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسٹ فارم اور بیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے صورت دی، اور اس میں باقی سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ التین میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ صرف سورۃ التغابن میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ التین میں بھی فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ آپ فنی لگیں، آپ کی ناک کوئی ٹیڑھی ہے تو آنکھیں کوئی چھوٹی ہیں تو آئی بروز مسنگ ہیں، یا اس طرح سے، یا سر چھوٹی ہے تو چہرہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوور آل انسانوں کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر سورۃ الانفطار آیا 6 to 8 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا۔ تو اس رب کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے، اس رب کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی طرف پلٹوں یا نہ پلٹوں، اس کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ کیوں تو دھوکے کا شکار ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ناممکن تھا کہ تجھے ایک اچھی صورت ملتی، اچھے ہاتھ پاؤں ملتے، اچھا چہرہ ملتا، ایک اچھا جسم ملتا، اچھی طرح تم 2 پاؤں پہ چل سکتے، سر تمہارا اونچا ہوتا، کندھے تمہارے اونچے ہوتے، جانوروں کی طرح تم 4 پاؤں پہ نہ چلتے، جانوروں کی طرح تم نہ لگتے۔ اللہ نے چاہا تو یہ صورت تمہیں ملی، اللہ نے چاہا تو یہ ممکن ہوا، اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ تمام تر انسانیت کے ساتھ خطاب ہے، صرف ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ انسان بھی جو اللہ کو بھولے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہے کون، ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت دی، بہترین ایک شیپ دی، فارم دی، سٹرکچر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا جو ہمیں دیا، ہم مسلمانوں کو دیا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ صورتیں، یہ اچھا لائف سٹائل، یہ سب کچھ لے کے تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے، تم سب کچھ دنیا کے سامان ہی اکٹھے کرتے رہو گے، یہ مت سوچنا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا اس کی طرف ہے۔ جتنے مرضی تم یہاں پہ رہ لو، جتنا مرضی اپنا لائف سٹائل مہنگا بنا لو، مہنگی ترین کوٹھیاں، بنگلوز، سب کچھ بنا لو، اور پتہ چلے کہ جیسے تم نے قیامت تک یہیں رہنا ہے، لیکن پھر بھی لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اور انسان تو وہ مخلوق ہے نا جو کبھی بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ اللہ نے مینشن ہی نہیں کی، ایکسپائر ہونے کے چانسز آر اینی مومنٹ، کبھی بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، کبھی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم جیے جاتے ہیں، جیے جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں کیوں بھیجا؟ بس اپنی صورتوں پہ مان ہے، اپنی صورتوں پہ مان ہے ہر کسی کو۔ کوئی اگر اچھا چہرہ رکھتا ہے، اس کا رنگ روپ اچھا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیش کروانے بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور دس سبجیکٹ از نیور اینڈنگ، اگر میں کچھ ایسا یہاں پہ شروع کرتی ہوں دین آئی کانٹ اسٹاپ اٹ، سو اٹس بیٹر ٹو جسٹ لیو اٹ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کیا ہمیں اسی کمپٹیشن کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ کمپٹیشن تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیوں کے بارے میں کرو، اپنی نیکیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، اچھے اعمال میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنا صرف اس کی طرف ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے سب بنایا گیا، حق کے ساتھ زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور انسان کا اپنا وجود بھی اللہ نے حق کے ساتھ بنایا۔ انسان کو اچھی صورت دی گئی، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا گیا۔ آسمان جو ہے اگر کالے رنگ کا بھی ہوتا تو جانوروں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، انہیں تو رنگوں سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جو ہیں صرف اپنی
کھانے کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، نہ ان کی بہت زیادہ کوئی خواہشات ہیں زندگی میں، اور نہ انہیں بہت زیادہ سوچنا ہے اپنے لائف سٹائل یا مستقبل کے بارے میں۔ تو رنگوں کا جو تعین ہے یہ اللہ کی طرف سے کیوں ہوا؟ ہمارے لیے، تاکہ انسان کے لیے یہ رنگ جو ہیں یہ اسے بودر نہ کریں، یہ اس کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے۔ اگر آسمان کا رنگ کالا ہوتا تو ہمیں کتنا خوف آتا، دن بھی ہوتا تو رات لگتی، رات کو تو اور ہی اندھیرا ہوتا، اور دن کو جب ہم دیکھتے تو خوف کھا کے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے کہ اوپر سے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، پتہ نہیں کوئی گہری رات چھائی ہے، پتہ نہیں کوئی بھوت پریت ہیں اوپر، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے دیکھنا پڑ رہا ہے کالا رنگ۔ اور پھر زمین کا رنگ اگر سفید ہوتا، بالکل سفید ہوتا، تو پھر یہ ہماری آنکھوں کو کتنا چبھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رنگوں کا تعین بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا، انسان کو بھی ایک اچھا رنگ روپ دیا، پھر اپنی کریشن کے رنگ بھی کتنے اچھے بنائے۔ آپ پتوں کا رنگ دیکھیں، درختوں کا رنگ، پھولوں کے رنگ۔ اگر درخت فار ایگزامپل ریڈ کلر کے ہوتے، ریڈ کے ہوتے، یا کوئی اور ڈارک کلر ان کو دیا جاتا جو کہ ایک ٹھنڈا سبز رنگ نہ ہوتا، کوئی اور کر لیں، پھر کیا ہمیں محسوس ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے ذوق و شوق کے لحاظ سے بنایا، صرف اسے ایک اچھی فارم، اچھا سٹرکچر، ایک اچھی شیپ نہیں دی، بلکہ باقی رنگوں کا تعین بھی اس کے ذوق و شوق کے لحاظ سے کیا۔ سبحان اللہ، اس کی آنکھیں، انسان کی آنکھیں اللہ نے کتنی پیاری بنائی، کتنی خوبصورت، اور آنکھیں دونوں کا سائز کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہوتی تو کیا اچھا لگتا؟ اور ناک ایک طرف سے چھوٹی ہوتی دوسری طرف سے بڑی ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ اور لپس ہمارے یہاں نہ ہوتے، اوپر ماتھے پہ ہوتے تو کیا یہ اچھا لگتا؟ ہمارا کان ایک نیچے ہوتا ایک اوپر ہوتا تو کیا یہ اچھا لگتا؟ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوئے رہیں کہ میری ناک ٹیڑھی ہے، یا میری ناک کو یہ مسئلہ ہے، فلاں تو نوز جاب کروا رہا ہے، فلاں نے جو ہے وائٹننگ انجیکشن لگوائے ہیں، مجھے بھی وائٹ ہونا ہے، مجھے بھی یہ کروانا ہے، مجھے بھی وہ سب کرنا ہے۔ تو اس کی بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک اچھی فارم، ایک اچھی شیپ دی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اگر کسی کو اچھا روپ رنگ ملا، بہت زیادہ اچھا خوبصورتی ملی، تو یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ نے رنگ روپ دیا نا انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن دیا۔ ایک طرف وہ تھے، انہیں دنیا کا آدھا حسن ملا، ایک طرف وہ لوگ سارے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا۔ تو آپ سوچیں، امیجن کریں کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ لیکن دیکھیں ان کی آزمائشیں کوئی کم تھیں، کس طرح سے انہیں جس کے گھر میں رہے اسی عورت نے انہیں بہکایا، پھر جیل میں گئے، کتنی زیادہ آزمائشیں ان پہ آئیں۔ تو کیا خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی ان کے لیے آزمائش نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے مختلف ہے، اسے کچھ باقیوں سے اچھا ملا ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے، آزمائش ہے اس کے لیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن، کیا کیا تم نے کیا شکر ادا کیا میری اس نعمت کا جو تمہیں کچھ زیادہ ملی تھی دوسروں سے؟ تم کیا کر کے آئے دنیا میں؟ کیا امتحان نہیں ہوگا؟ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ لیں جو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، ہم دیکھ سکتے ہیں سب کچھ۔ تو کیا اس کا امتحان اگر آنکھیں نہ ملنے کے لحاظ سے کم ہوگا تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آنکھوں کا اچھا استعمال کیا کہ نہیں، اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا کہ نہیں، اپنے مسلمان ہونے کو کس طرح سے ہم نے استعمال کیا، کیا دوسروں تک کچھ حق پھیلایا کہ نہیں؟ کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ ان ساری نعمتوں کے بارے میں یقیناً پوچھا جائے گا،
کیونکہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اچھی فارم دی، اچھی صورتیں بنائیں، اور وہ ایک احسن مصور ہے، احسن طریقے سے صورتیں بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ڈیزائنر ہے، وہی پرووائڈر ہے، وہی پروٹیکٹر ہے، سب کچھ تو وہی ہے۔ ہم پھر کس لحاظ سے غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تھی آیا نمبر 3۔ آیا نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شعور دلایا اوور آل انسانیت کو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ لاسٹ آیا میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ آسمان و زمین کا خالق وہ ہے۔ تو پھر یہاں پہ فرمایا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یعنی جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے وہی نہیں جانے گا کہ ان میں کیا کیا ہے۔ وہ سارے راز، سارے افیئرز سے واقف ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان میں پیش آتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے زمین و آسمان میں، جو کچھ انسان تباہی کر رہا ہے زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، اور وہ جانتا ہے مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ تمہارے دلوں کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ سب جانتا ہے سینوں میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، انسان ظاہر کیا کرتا ہے، چھپاتا کیا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔ پہلے فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارا ظاہری جو حساب و کتاب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو اندر تمہارے ہے، جو دلوں میں ہے، یا جو تمہارا اندر کا میکنزم ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر فرما دیا کہ سینوں کے بید بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ان سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے، مقاصد سے واقف ہے۔ جو آپ چھپا کے جو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے انسان، کیا چل رہا ہے اس کے اندر، کیا وہ سوچتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ کسک ہوتی ہے زندگی میں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان ظاہر نہیں کرتا کسی کے سامنے، انسان شرما جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ بلا شبہ ہمارا رب ان سب سے واقف ہے، اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری کسک جو کچھ اس کے دل میں ہو، جو پریشانی اسے ستا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کرے گا اور وہ سب دور کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ انسان کو یہ اوور لک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی خیال آئے اور وہ آپ کی پریشانی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ناممکن ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، دعا سے گریز نہ کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ اور دعا جو ہے اس کی بھی ریزن ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آپ اگر کریں گے، قبول نہیں ہوگی تب بھی ثواب ملے گا، قبول ہو جائے گی تب بھی ثواب ملے گا۔ دعا تو آپ کے اپنے فائدے کے لیے تھی، لیکن ثواب ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کہہ دیا۔ اور اگر کوئی قبول نہیں ہوتی اس کا تو پوچھیں ہی نہ کہ اس کے
اس کے جو ثواب کے انبار لگے ہوں گے قیامت والے دن، اور انسان سوچے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ہر لحاظ سے ایک مومن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کی ویلیو پروٹیکٹڈ ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، وہ اوور لک نہیں کیے جاتے، اس کی جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی، ان کے بدلے میں اسے ثواب ملتے ہیں، قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے والا ہے۔ انسان کسی لحاظ سے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اکیلا ہے، ہر لحاظ سے تو مالک اسے پروٹیکشن دیے ہوئے ہے، ہر لحاظ سے تو وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ پھر انسان کیوں ایسے سوچے کہ میں اکیلا ہوں، میں امبیڈن کر دیا گیا ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور آئی ایم ان لکی اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس طرح کی تھاٹ ایک مومن کے دل میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیں ڈپریشن اور اینگزائٹی یہ سب کچھ کتنا بڑھ گیا، لوگ جو ہیں وہ سلیپنگ پلز کھا کے سوتے ہیں، تو یہ سب اسی لیے کیونکہ ہم مایوسی کا شکار، ہم جو ہے وہ پیسمزم کا شکار، وی آر نو لانگر آپٹیمسٹک۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ابینڈن کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ہیں، ہماری طرف نظر نہیں کرتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں ایسے ہی دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کیا میں اس طرح سے عبادت کر رہا ہوں جس طرح مجھے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا میں ایسے ہی ہے، اللہ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی ہر دعا کو آنسر کیا جائے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کیا جائے، تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو یاد کرو تو پھر وہ آپ کو یاد کریں گے۔ تو انسان کو یہ بہرحال سوچنا چاہیے کہ مالک کا یہ حق ہے کہ ہم اسے عبودیت کا حق دیں، اس کے لیے سوچیں، اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اپنے خالق کو دیں، نہ کہ ان ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے اپنے آپ کو بھی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔